السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے امالہ یا ممالہ۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ امالہ کے لفظی معنی ہیں مائل کرنا اور جھکانا، یعنی زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا۔ یعنی امالہ کی جو آواز نکلے گی وہ زبر اور زیر کے درمیان میں سے نکلے گی۔ اب اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پر امالہ آیا ہے، وہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 41 میں۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ یہاں پر مجریہا میں امالہ ہوا ہے۔ اب مجریہا کی رو کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ مجریہا کی رو کو قطرے اور سویرے کی طرح باریک پڑھیں گے۔ یعنی اب وہ والی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ مجریحہ کا مطلب ہوتا ہے زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا۔ یعنی مجریحہ کی رو کو نہ ہی ہم نے زبر کی آواز میں پڑھا نہ ہی زیر کی آواز میں، بلکہ اس کے درمیان کی آواز میں پڑھا، ریحا۔ آگے اس کی تفصیل مزید دیکھتے ہیں۔ مجریحہ کا جوڑ یا مجریحہ کے ہجے اس طرح کریں گے: میم جیم زبر مج، رو امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مجریہا، مجریہا۔ یہاں پر ہم نے رو پر امالہ یا ممالہ کیا۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔